ایک عرصہ سے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغرب زدہ افراد اور تنظیموں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا مسلسل کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو کچھ بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ بنیادی حقوق جو انسان کے ہوتے ہیں اسلام نے عورت کو ان سے بھی محروم رکھا ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ اسلام نے جو حقوق ایک عورت کو عطا کیے ہیں، ایک عورت کو دیے ہیں، کائنات میں کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے عورت کو وہ حقوق دیے، نہ ہی قیامت تک کوئی وہ حقوق دے سکتا ہے جو اسلام نے عورت کو حقوق دے دیے۔ اور ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہونے والے بڑی تعداد ہماری نوجوان نسل، جن کو ہم پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، جو کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، بڑی تعداد ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی ہے۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پروپیگنڈے کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کی، اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کی اشد ضرورت ہے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا، اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان نوجوان مرد اور عورتیں ان کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ جس قدر حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے ہیں اتنے حقوق کوئی اور مذہب نہ دے سکتا ہے نہ دے گا۔ ابھی انہی دنوں کی بات ہے، آپ کے اس آزاد کشمیر کے اندر ضلع باغ میں خواتین کا کرکٹ میچ کروایا جا رہا ہے۔ باقاعدہ اسٹیڈیم کے اندر خواتین کا کرکٹ میچ ہو رہا ہے آپ کے اس آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں، اور وہاں شائقین کے اندر مرد حضرات موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، سیکیورٹی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ اگر دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی تعداد بدتمیز نوجوان لڑکے اور لڑکیاں میدان میں اتر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں لینے دے رہے، یہ ہمارے انسانی حقوق ہیں، شہری حقوق ہیں، ہم اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں۔ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی آ جاتی ہے۔ تو ان حالات میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ اسلام نے جو حقوق عورت کو دے دیے ہیں کوئی اور مذہب وہ حقوق عورت کو نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے کرنا چاہوں گا، زمانہ جاہلیت، اسلام سے جو پہلے کا دور تھا، اس میں عورت کا جو وجود ہے اس کو عار تصور کیا جاتا تھا، شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا عورت کے وجود کو، اور زندہ عورت کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا۔ یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ لَهُ كَظِيمٌ۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے جب مشرکین میں سے، جاہلیت میں جو لوگ موجود تھے، ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے گھر اللہ نے تجھے بیٹی عطا کی ہے، قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غمزدہ ہو جاتا، وہ غصے میں ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، شرمندہ ہو جاتا۔ کیوں؟ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لوگوں سے منہ چھپائے پھر رہا ہوتا کہ یہ خوشخبری اسے کیوں دی گئی ہے، اس کے گھر بیٹی پیدا کیوں ہو گئی ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے فضل و کرم سے جو اسلام کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں اس کا نام کیا رکھنا ہے، مبارکباد وصول کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں، اور پھر اس کے عقیقے کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ کیا سوچتے تھے؟ قرآن بیان کرتا ہے اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، وہ سوچتے تھے کیا میں اس ذلت اور رسوائی کو اپنے گھر کے اندر رکھ لوں، ذلت اور رسوائی کو برداشت کر کے اپنے گھر میں رکھ لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے زمین کے اندر دفن کر دیتا ہوں، دبا دیتا ہوں۔ وہ لڑکی کی پیدائش پر خوش نہیں تھے، اسلام نے آ کر سکھایا کہ لڑکی کی پیدائش پر بھی عقیقہ کرنا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات، اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانی کرو اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کرو. یہ اسلام نے حرام قرار دیا. زمانہ جاہلیت میں عورت کا وجود آج تصور کیا جاتا تھا، اور پھر اسلام نے مزید خوشخبری کیا سنائی. صحیح بخاری کی روایت، فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له سترا من النار. فرمایا جو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، فرمایا اگر وہ ان کے ساتھ اچھائی کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جاتی ہیں. یہ اسلام نے خوشخبری سنائی ہے بیٹیوں کی پیدائش میں. اچھائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی پرورش اچھی کرے، تعلیم و تربیت اچھی کرے، ان کی جو شادی ہے وہ اچھے خاندان کے اندر کرے، دیندار خامد ان کے لیے منتخب کرے. یہ اچھائی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے پر کس نے خوشخبری سنائی؟ اسلام نے. یہ اسلام نے بیٹی کو عزت دی ہے، اسلام نے بیٹی کو یہ تکریم دی ہے. اس سے پہلے عورت کا وجود عار تصور کیا جاتا رہا ہے، شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا. اور پھر اگر عورت ماں کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کے حقوق کی بالکل پاسداری کی ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق اگر کوئی ذکر کیا ہے تو وہ والدین کا حق ہے. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق والدین کا ذکر کیا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ایسا ہے میں جس کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے امک کا، تیری ماں ہے. اس نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. تیسرے سوال میں بھی یہی جواب دیا، تیری ماں ہے. چوتھے سوال پر آپ نے جواب دیا کہ تیرا باپ ہے. اسلام نے عورت کو ماں کے روپ میں یہ عزت و تکریم عطا کی ہے اور حسن سلوک کا زیادہ حقدار